اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع ظلم کی انتہا، نگران شورا نے معاشرے کے حالات پر کی تشویش۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ فیضان علم، موضوع علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟ مفتی قاسم عطاری مدّ ظلہ العالی کے مدنی پھول۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مناجات افطار، اس ماہ میں بھی نفلی روزوں کی جاری ہے ترغیب۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع، متعلقہ رکن شورا کی شرکت۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا سید شمس العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ لندن کے مدنی چینل کو تاثرات۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اختتام پر پیش ہے نماز جنازہ کی مدنی خبر کہ ہم سب نے مرنا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ظلم کی انتہا، کیا ان لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے؟ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ بیٹیوں پر ظلم کی وجہ سے آسمان سے کہیں آگ نہ نازل ہو جائے؟ دنیا بھر میں نت نئے ظلم کے طریقے گویا ایجاد ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل پناہ دے۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں موضوع یہی رکھا کہ ظلم کی انتہا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اہمیت یہ بیٹی سے بھی آپ نے یوں آگاہ کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچی کی متوقع ولادت، فلسطینی شخص نے حاملہ بیوی کو قتل کر دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش سے قبل بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار۔ بیٹی کی ولادت کو دنیا میں اب بھی برا سمجھا جا رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بیٹیوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں سے پیار کیجیے، واقعی بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ آپ سے جو اس وقت عرض کر رہا ہے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 4 بیٹیوں کا باپ ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے۔ ایک آنکھ کا نام اگر بیٹی رکھیں تو ایک آنکھ کا نام بیٹا رکھ دیں۔ میں NICU ٹیکنیشین ہوں۔ آج کل کا جو ماحول ہے، جو حالات ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کے گھر والوں کا جو امپریشن ہوتا ہے وہ
میرے حساب سے ایسا نہیں ہوتا جیسا بچہ لڑکا ہونے پر ہوتا ہے. لڑکی کی بنسبت اگر لڑکا ہو تو اس میں لوگ بہت ہی جلدی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں دے دیں، آپ ہمیں دے دیں. اور اگر لڑکی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں ہمیں کال کر کے بلانا پڑتا ہے کہ بھائی آ جاؤ یہ لے لو. آپ بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کو فون کر کے بلایا گیا ہو کہ یار لے جاؤ. خائی نہ خائی یہ پیدائش سے پہلے چیک کروانا کہ یار کیا آتا ہے، کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. آخر ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آخر یہ ظلم کیوں ہے؟ آخر بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ارے مبارک ہو، جی جی مبارک ہو. آپ بظاہر مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے اداس ہوتا ہے. آپ کو کوئی بولنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک دعوت اسلامی کا مبلغ موجود ہے نا، دین اور اسلام کی باتیں جو سیکھی سمجھی وہ آپ تک پہنچا رہا ہے نا. بیٹیوں کو ان جگہوں سے بچائیں جہاں بے حیائی ہو رہی ہو، ناچنا گانا ہو رہا ہو، نامحرم جہاں ہوتے ہوں، ان جگہوں سے بچائیں. چادر اور چار دیواری کا درس دیں، نیکی اور پرہیزگاری کا درس دیں. یہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے دل کا چین بنے گا، دل کا سکون ہوگا. اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کے حوالے سے کچھ تاثرات میسیجز کی صورت میں ہمیں موصول ہوئے ہیں. کچھ تاثرات ہم آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں. اسلامی بہن سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان سے کہتی ہیں ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا نے آج کا موضوع ظلم کی انتہا بہت اچھا لیا ہے. اس کی بہت ضرورت تھی ہمارے معاشرے میں. اللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. محمد صدام عمر خانے وال پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں شادی کے بعد کیے جانے والے بے جا مطالبات نہیں کروں گا، سارا خرچہ خود کروں گا انشاءاللہ عز و جل. عبد المتین بھائی گجرات پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں آج کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کا موضوع تھا ظلم کی انتہا. دیکھا میں نیت کرتا ہوں میرے گھر ولادت چاہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی، اللہ عز و جل کا بہت شکر ادا کروں گا. اسی طرح سے عبد الباسط اتاری مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، موضوع ظلم کی انتہا دیکھا بہت اچھا لگا. نگران شورا نے دل کی آواز بلند کی. اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. میں انشاءاللہ عز و جل سسرال والوں سے جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا. عصمت اللہ بھائی کہتے ہیں مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے بیٹی سے نفرت ہے، اس کا علاج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اللہ عز و جل ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے میسیجز کی صورت میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا، تاثرات دیے، اجر عطا فرمائے. انہیں ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. علم کا اٹھ جانا کیا ہے؟ علماء کرام کا تیزی سے رخصت ہونا، علم کی وقعت دلوں سے نکل جانا، اور بہت کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. روشنی سے منور کیا مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدعا ذلہ العالی نے اپنے مدنی پھولوں سے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور مدنی چینل کے ناظرین کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے ایک پیاری مدنی خبر پیش خدمت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا ان اقواما یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم ولکن اذا وقع فی القلب فرسخ فیہ نفعا. ارشاد فرمایا کہ بہت سی قومیں ایسی ہوں گی جو قرآن پڑھیں گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. پھر فرمایا کہ وہ نیچے اترنا ہوتا کیا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے اتر رہا ہے، اس کا یہ ہے کیا؟ فرمایا ولیکن اذا وقع فی القلب فرسخ فیہ. جب قرآن دل کے اندر واقع ہوتا ہے تو دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، نفع، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر بندے کو نفع دیتا ہے. تو اب ہمارا قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ ہماری صرف زبان سے ہے یا یہ ہمارے حلق سے نیچے بھی اترتا ہے؟ نیچے اترتا ہے یا نہیں اترتا اس کی پہچان میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اس حدیث کی شرح کے اندر جو محدثین نے، صوفیہ نے نہیں، محدثین نے جو اس کی شرح بیان کی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو قرآن کا حلق سے نیچے اتر جانا
اور دل میں جڑ پکڑ لینا اور نفع دینا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا ما باشر القلب فاوقر فیہ معرفت اللہ تعالی و عظمتہ و خشیتہ و اجلالہ و تعظیمہ و محبتہ ومتى سکنت هذه الاشیاء فی القلب خشع فخشعت الجوارح کلھا تبعا لخشوعہ۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا حلق سے نیچے اتر کر دل میں جگہ بنا لینا وہ یہ ہے کہ قرآن دل میں رچ بس جائے، رچ بس جائے۔ جیسے غذا ہوتی ہے نا، آدمی غذا کھاتا ہے تو غذا کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پورے بدن کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھا جائے تو ہمارے دل میں رچ بس جائے، ہمارے خون کے اندر وہ گھل جائے، اس کی محبت، اس کی عظمت، اور اس کا نتیجہ کیا ہو کہ فَأَوْقَرَ فِيهِ مَعْرِفَةَ اللَّهِ، پھر دل کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا اجلال اور اس کی تعظیم اور اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جب یہ اشیاء، اللہ کی عظمت، خشیت، اجلال، تعظیم، محبت، معرفت، یہ اشیاء دل میں سکونت اختیار کر لیتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ محمدی کابینات کشمیر و اطراف پاکستان کا مدنی مشورہ پیش خدمت ہے، جو گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا، جہاں متعلقہ رکن شورا بھی شریک ہوئے۔ آپ کے پاکستان کی مختلف کابینات کے مدنی مشورے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ثواب بڑھانے کے نسخے تحفتاً عنایت فرمائے۔ کشمیر کو تنظیمی طور پر ہم نے 6 کابینہ میں تقسیم کیا ہوا، اور تنظیمی نام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے رکھا ہے محمدی کابینات۔ الحمدللہ 20 اجتماعات ہو رہے ہیں، الحمدللہ مدارس المدینہ کی بھی ایک تعداد ہے، جامعات بھی کھل رہے ہیں، مگر یہ مدارس اور جامعات کے اخراجات کو خود کفیل کرنے میں آزمائشیں۔ تو آج مشورہ رکھا گیا، ہمارے نگران کابینہ بھی ہیں، مالیات والے بھی ہیں، عشر والے بھی ہیں، مدنی عطیات باکس والے بھی ہیں۔ تو مدنی چینل کے وسیلے سے، اس کے توسط سے وہ کشمیر کے اسلامی بھائی جو ملک و بیرون ملک ہیں، کشمیر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ ہمارے جامعات للبنین للبنات، مدارس للبنین للبنات، ہم اس کو اس وقت تک کیسے چلا پائیں گے؟ آپ ہی غور کر لیجئے۔ جب ایک 5-7 افراد پر مشتمل گھرانے کا خرچہ نہیں چلتا، مہمان آ جائیں تو کتنی آزمائش ہو جاتی، مہنگائی کا دور ہے۔ تو اتنے سارے جامعات اور اتنے سارے مدارس اور پھر مراکز بھی ہمارے جگہ بجگہ بن رہے ہیں، مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ تو کشمیر میں ہمیں یہ آزمائش ہے، اور اس کے لیے پچھلے 12 ماہ جو ہیں بہت ہی تکلیف کے ساتھ گزارے، اور اجیر اسلامی بھائی آزمائش میں بھی رہے ہیں، کہیں کہیں وہ آزمائش بھی رہی، کچھ تاخیر بھی ہوئی کیونکہ احتیاط کی کمی تھی۔ وہ اب ہم نے پیشگی مشورہ اس لیے آج رکھا ہے تاکہ اس کے لیے ہم وہ پلان کر سکیں، کچھ طے کر سکیں۔ تو اسلامی بھائی پرعزم انشاءاللہ اراکین کابینہ بھی منتھلی 12 ماہ 12,000 روپے تو جمع کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور جامعہ والے بھی خود کفالت کی کوشش کریں، مدرسے والے بھی کوشش کریں، عشر والے بھی عشر میں اپنی کوششیں بڑھائیں، مدنی عطیات باکس رکھیں بھی، اس کو بھرے بھی۔ اب دکاندار اسلام میں جو مدنی عطیات باکس رکھتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور روزانہ 10 روپے بھی ڈال دیں تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل روزانہ ڈیلی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، مل جل کر ہم اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تحریک، دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے میں حصہ دار بنتے رہیں۔ قربانی کی کھالوں کا سلسلہ بھی قریب تر آتا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کریں، ابھی سے رسید بک لے کر اس کی صورتیں بنائیں، اور یہ سارے کام جو ہے یہ اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے، جیسی نیت ویسی مراد۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے تو مقدر میں چوٹ ہے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ 72 مدنی گلدستے امیر اہل سنت نے عنایت فرمائے، ثواب بڑھانے کے نسخے 72 ہیں اس کے اندر، 72۔ تو اس کو لے کر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارے کام آپ کریں گے۔ مناجات افطار، نفلی روزوں کی برکت،
کل مشاہدے میں بھی آیا جامعۃ المدینہ کے طلباء کی افطاری کے سادہ مناظر۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے۔ نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچانے کی ایک مبارک کاوش آپ بھی دیکھیے۔ حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی تھی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں گی، جب جاگ جائیں گی تو پانی پیش کروں گا۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور پانی کے اس آب خورے سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا، سردی اتنی شدید تھی۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے پانی کا گلاس پیش کیا، برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو آب خورے ہی میں یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی، یعنی اتنی شدید سردی تھی اور اس ادھڑی ہوئی کھال سے خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ والدین کی خدمت یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دیں تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں۔ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے۔ دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، شرف دے حج کو مجھے میرے کبریاء یا رب۔ مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں متعلقہ رکن شورا نے شرکت فرمائی۔ اس اجتماع میں ویڈیو لنک کے ذریعے تجہیز و تکفین کا عملی طریقہ سکھایا گیا۔ میت کی خیر خواہی یہی ہے کہ غسل تا تدفین تمام معاملات سنت کے مطابق کیے جائیں۔ ان اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہے۔ ریاضت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور مجلس تجہیز و تکفین کے پاکستان سطح کے ذمہ دار ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے مجلس کے حوالے سے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاج صاحب پچھلے دنوں سردار آباد میں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر یہ تربیتی اجتماعات ہوتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مجلس تجہیز و تکفین کی کچھ کاوشوں کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خواہش پر اس شعبے کا باقاعدہ ایک سلسلہ کیا گیا، اور امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھول اور آپ کے رسالہ مدنی وصیت نامہ اور نماز جنازہ کا طریقہ اور مختلف کتب کے حوالے سے دارالفتہ کی شرح رہنمائی سے لے کر مجلس کے تحت الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ سے تربیتی اجتماعات کے حوالے سے سلسلہ کیا، اور ملک میں تقریباً پاکستان کے تقریباً بڑے شہروں میں جا جا کر تربیتی اجتماعات کا سلسلہ کیا، باقاعدہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو، ذمہ داران کو اور عام مسلمانوں کو الحمدللہ اس کے متعلق مفصل انداز میں طریقہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کو اس حوالے سے بھی معلومات ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارے گھروں کے اندر جب اس طرح کے معاملات ہو تو ہم اپنے گھر کے اندر ہی سارے معاملات خود عین شریعت کے مطابق کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے کامیاب اجتماعات ہوئے، لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو الحمدللہ عز و جل، اور ہم نے باقاعدہ اس کا ایک نظام بنایا کہ کابینہ ذمہ دار بنائیں، پھر ڈویژن ذمہ دار بنائیں، پھر علاقائی ذمہ دار بنائیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ ہے کہ کہیں بھی پورے پاکستان کے اندر اگر کہیں بھی کسی کے یہاں اگر غسل میت کا معاملہ، تجہیز و تکفین کا معاملہ ہوگا اور ہمارے ذمہ دار سے رابطہ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ان کو ان کے شہروں میں، ان کے علاقوں میں ذمہ دار اس میں مل جائیں گے، اور بآسانی انشاءاللہ عز و جل اس کام کو وہ کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، اور جیسا امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حاج صاحب بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ کروں گا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ مدنی وصیت نامہ نماز جنازہ کا طریقہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس سے پڑھیں، انشاءاللہ جب وہ پڑھیں گے تو ان کو اس حوالے سے کافی معلومات بھی حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے اگر ان کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوں گے تو بآسانی اپنے ہاتھوں سے سارے معاملات خود کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے ہماری جو شعبہ ہے مجلس تجہیز و تکفین کی ویب سائٹ www.tajheezuttakfeen.dawatislami.net، اس پہ جو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بہت ساری اس حوالے سے معلومات مل جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ بہت بہت شکریہ حاج صاحب، دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی کی گفتگو آپ نے سنی، معلومات فراہم کی، مجلس کے حوالے سے ویب سائٹ بھی بیان کی۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مجلس اعتکاف کے کابینات ذمہ داران کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ داتا دربار مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں آپ نے اس سال اعتکاف کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور آئندہ کے لیے اہداف مقرر فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ حضرت مولانا سید شمس العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ لندن UK نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ
اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کے بہت سے مراکز کا وزٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا، پاکستان کے اندر بھی، انگلستان میں اور یورپ کے باقی ممالک کے اندر بھی، جن میں اٹلی کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں پہ دعوت اسلامی کے زیر انتظام بولونیا کے اندر ایک عظیم مرکز کا افتتاح ہوا شعبان کے اندر، وہاں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے اجتماع کے اندر اہل ایمان کا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہزاروں عقیدت مند اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت، جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا، امیر اہل سنت جناب ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے مریدین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہاں پہ دیکھنے کو ملا۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے ذریعے جہاں پہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے، ان کو عمل سے دور کیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنتوں سے دور لے کے جایا جاتا ہے، اور فحاشی کا ایک سیلاب میڈیا کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے دور میں اہل سنہ کے پلیٹ فارم سے اور اعلیٰ حضرت کی صحیح فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے دعوت اسلامی وہ تنظیم ہے جس نے آگے بڑھ کر میڈیا کے اوپر ایک عظیم پلیٹ فارم پیدا کیا جس کو مدنی چینل کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی فکر کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے اسلاف کے صحیح عمل کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اور دین و اسلام کی صحیح تعبیر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ مدنی چینل نہ صرف پاکستان کے اندر، یورپ کے ممالک کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ عرب ممالک کے اندر بھی اس کی نشریات وہاں پہ بھی جاری و ساری۔ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ مناتے ہیں، یعنی فضول باتوں سے بچنے کی خصوصی طور پر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ فضول باتیں کرتے کرتے انسان بارہا گناہوں بری باتوں میں جا پڑتا ہے۔ ضروری باتوں کے علاوہ خاموش رہنے کی ترغیب کے سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ دلچسپ اور ایمان افروز رسالہ خاموش شہزادہ یوم قفل مدینہ میں انفرادی اور اجتماعی طور پر پڑھنے سننے کی ترکیب کی جاتی ہے۔ آئیے رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنے سننے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ ضلع جلگاؤں صوبہ ہے مہاراشٹرا اور ملک ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہند، جہاں کی شہر بھساول سے مدنی قافلے میں اسلامی بھائیوں کے سفر کا سلسلہ ہوا۔ اس مدنی قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کرنے والے اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ یاد رمضان تازہ کی، نیکیوں کا جذبہ پانے کے مناظر سفر بھساول سے پیش خدمت ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی پنجاب پاکستان میں زائرین مکہ مدینہ کو نگران پاک صابری کابینہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس مدنی حلقے میں علماء کرام شخصیات نے شرکت فرمائی، رفیق الحرمین کی ترغیب بھی دلائی گئی، مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفتاً دیے گئے،
راول پنڈی کی جانب چلتے ہیں۔ غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے۔ بلوچستان و باب الاسلام سندھ پاکستان کی سرحد پر واقع شہر کشمور باب الاسلام سندھ پاکستان جو پاک جزولی کابینہ ہے، وہاں کے مقامی پریس کلب میں چیئرمین پریس کلب ممتاز علی سولنگی اور وائس پریزیڈنٹ نیاز احمد سولنگی سے مجلس نشر و ارشاد کے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی، نیکی کی دعوت دی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے انہیں آگاہ کیا۔ اس موقع پر صحافی حضرات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ آج یہ ہمارے دوست دعوت اسلامی کے دوست پریس کلب میں پہنچے ہیں اور انہوں نے دعوت اسلامی کا پیغام پہنچایا، ہمارے لٹریچر وغیرہ دیا ہے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اپنے ساتھیوں تک وہ پیغامات پہنچائیں گے اور یہ جو دینی کام ہے اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر کوشش کریں گے کہ ہم بہت اور جو دوست ہیں ہمارے جو ابھی تک موجود نہیں ہیں یہاں پہ ان تک بھی یہ پیغامات پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو مدنی چینل کی نشریات ہے خصوصاً وہ شوق سے دیکھتے ہیں، اس میں بہت اچھی معلومات ہے اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے اس میں جو معلومات ہے وہ بہت مفید ہے۔ کچھ دوست دعوت اسلامی کی طرف سے آج ڈسٹرکٹ پریس کلب کشمور میں آئے ہیں اور ان دوستوں نے اپنی تنظیم کے حوالے سے بریفلی ہمیں جو دعوت ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک لٹریچر جو ہے وہ بھی دیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ میں یہاں خاص طور پہ ذکر کروں گا جو دعوت اسلامی کا چینل چل رہا ہے، ہم اسے مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ چینل میں محمد الیاس صاحب جس طرح مختلف زندگی کی شعبہ حیات کے متعلق جو مسائل ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو وضاحت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام جو ہمارے یہاں نہ صرف پاکستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں اس سے بہت زیادہ مفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کی اسلامی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں ان کی تعریف کروں گا انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے دین سیکھنے اور سکھانے میں جو ہے نا صرف کر دی ہے اور انشاءاللہ میں یقین دوستوں کو دلاتا ہوں کہ جو ہمارے دوست آج یہاں موجود نہیں ہیں ہم ان تک بھی ان کا لٹریچر پہنچائیں گے اور پیغام پہنچائیں گے۔ جو مدنی چینل کی طرفوں پریس کلب میں پروگرام تھو ان میں کافی کچھ سمجھو سے دعوت اسلامی کا چینل مدنی چینل تمام اچھا جناب۔ نگران پاک حسنی کابینہ نے میاں والی، فیضان مدینہ، پنجاب، پاکستان اور کابینہ کے دیگر مدنی مراکز میں مدنی چینل ریلے مجلس کے پینا فلیکس آویزاں کرنے اور اپنے اپنے علاقے میں مدنی چینل کی نشریات کو شریعت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے چلوانے اور مدنی چینل ریلے مجلس کی 3 رکنی مجلس سے معلومات کے بارے میں مدنی پھول دیے۔
مدنی چینل کو صدا مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ 6 ستمبر کو ہونے والے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ ہر طرف مدنی مذاکرہ عیدگاہ ہے۔ اس سلسلے میں نگران امجدی کابینہ نے پکھا پیر مسجد زمزم نگر حیدرآباد میں، جبکہ ٹنڈو الایار مدنی مرکز فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں نگران پاک حامدی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو 6 ستمبر کو زمزم نگر عیدگاہ میں ہونے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی تیاری کا ذہن دیا۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے علاقے پامن کڈے لین جو ایک پوش علاقہ ہے، وہاں ہوا نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو دنیا کے مختلف مقامات سے دل کو طمانینت دینے والے نیکیوں والے مناظر دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ کو یورپ تو کبھی ایشیا کے مناظر دکھاتے ہیں۔ ابھی ایشیا کے ملک سری لنکا چلتے ہیں اس مدنی التجا کے ساتھ کہ آپ رہیے مدنی چینل کے ساتھ۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ محمد نصیر عطاری، ذمہ دار مدنی انعامات ڈویژن موسیٰ خیل کے والد مرحوم کی نماز جنازہ گزشتہ دنوں موسیٰ خیل میاں والی پنجاب پاکستان میں نگران پاک حسنی کابینہ نے پڑھائی۔ اذان برقبر کی ترغیب بھی شامل ہے۔ اس نماز جنازہ میں کثیر اسلامی بھائیوں اور اہل علاقہ نے شرکت فرمائی۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجئے، دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربک کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے، اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اعلانات کی جانب۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ کریں گے سلسلہ احکام حج براہ راست، جس میں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے رات 9:15 بجے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور پچھلے دنوں کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجئے۔ اختتامی علامت سے قبل آپ دیکھیں گے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا خوبصورت مدنی گلدستہ۔ اب بڑھتے ہیں اختتام کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔
مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیٹی کی ولادت کو دنیا میں اب بھی برا سمجھا جا رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایک آنکھ کا نام اگر بیٹی رکھیں تو ایک آنکھ کا نام بیٹا رکھ دیں۔ جو خبریں ہمارے پاس تیار ہیں اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ خاوند نے تشدد کر کے 5 ماہ کی حاملہ بیوی مار ڈالی۔ بچی کی متوقع ولادت، فلسطینی شخص نے حاملہ بیوی کو قتل کر دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش سے قبل بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر ظالم خاوند نے بیوی کو بجلی سے موت کی نیند سلا دیا۔ اب آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ایڈمنسٹریٹر تھا ہاسپٹل میں اور مینجمنٹ سے میرا تعلق تھا۔ جب سونولوجسٹ یہ بتاتی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی کی پیدائش ہے تو عموماً لوگ اوائڈ کرتے تھے کہ یا تو کسی طریقے سے وہ بچی ضائع کر دی جائے یا تو کچھ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ یا اس سے کوئی کچھ بھی کر کے قطع تعلق ہی کر لی جائے، یا تو اس کی ماں کو چھوڑ دیا جائے یا تو کچھ بھی کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ یعنی ان کو بچی کی پیدائش سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا کہ بچی بس پیدا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، کہ اپنے خاندان والوں کو بتایا نہیں جاتا کہ مطلب ان کے یہاں لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ تو جب ڈیلیوری کے بعد پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب والد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو یا تو وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنے یہاں کچھ اس طریقے کا ماحول کر لیتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو گھر پہ ہی نہیں لے کے جاتے، ان کے بل تک پے نہیں کرتے اور ہاسپٹل کے حوالے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خائی نہ خائی یہ پیدائش سے پہلے چیک کروانا کہ یار کیا آتا ہے، کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بعد میڈیکلی طور پر ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن نارملی طور پر یہ چیک کروانا کہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اس سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آخر یہ ظلم کیوں ہے؟ آخر بیٹی کے پیدا ہونے پر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ یہ پتہ چلنے پر کہ یہ جو آپ کی مطلب کہ بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کے مطلب کہ پیٹ میں اگر بیٹی ہے تو آپ نے کیوں طلاق دے دی اس کو؟ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جا رہا ہے۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ارے مبارک ہو، جی جی مبارک ہو۔ آپ بظاہر مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اندر سے اداس ہوتا ہے۔ ظالم کی زبردست مذمت کی گئی ہے، اور مشہور حدیث ہے جس میں مفلس کا ذکر آیا ہے کہ مفلس کون؟ تو وہ مفلس جسے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ایسے کو مفلس نہیں کہا گیا، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں لیکن اس کا حال یہ کہ اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی سے زیادتی کی، تو مظلوم اس کی نیکیاں لے لیں گے اور مظلوم کے گناہ و ظالم پر لادے جائیں گے اور اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ ایسا شخص
मुफलिस कहलाता। ख्वाह आप बच्ची पैदा हुई तो आपने बच्ची पर जुल्म किया, या बच्ची की माँ पर जुल्म किया, या आपने बहनों पर जुल्म किया, अपनी माँ पर जुल्म किया, या अपने वालिद पर जुल्म किया, अपने किसी मुलाजिम पर जुल्म किया, अपने पड़ोसी पर जुल्म किया, जायदाद में जुल्म किया, ज़मीन कब्जा करके जुल्म किया, आपने अपनी ही जान पर जुल्म किया। हर हवाले से जुल्म की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, और अमीर सुन्नत का पूरा एक रिसाला है जुल्म का अंजाम, और ये इसका वीडियो बयान भी मौजूद है मक्ततुल मदीना से, उसे हासिल कीजिए। इससे पढ़कर सुनकर इंशाअल्लाह ताला जुल्म की बहुत सारी सूरतें सामने आएंगी, जुल्म से बचने की सूरतें सामने आएंगी। ये जितनी कत्ल के बारे में कुरान और हदीस के अंदर जो वईदें मौजूद हैं, ये इन पर मुंतबिक होती है, ये इन पर लागू होती हैं कि इन्होंने कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया, बच्चियों को कत्ल किया, आग से जलाकर कत्ल करते हैं। आपको कोई बोलने वाला है या नहीं है, कोई समझाने वाला है या नहीं है। इल्म की कमी है, मालूमात की कमी है, माहौल नहीं है, शायद दोस्तों की सोबत ऐसी है। गैरत पर कत्ल क्यों कर देते हो आप यार? अगर बिलफत कोई गलती कर भी गई है, माँ गलती कर गई, बहन गलती कर गई, बीवी गलती कर गई है, बेटी गलती कर गई है, तो आप मार क्यों देते हो उसको यार? क्यों मारते हो आप? क्यों कत्ल कर देते हो उसका? क्यों बाजू तोड़ दिया उसका आपने? क्या मरने के बाद तुम्हें रब तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर नहीं होना? क्या जवाब दोगे आप अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इस जुल्म और सितम का? आपके सामने एक दावत इस्लामी का मुबल्लिग मौजूद है ना, दीन और इस्लाम की बातें जो सीखी समझी वो आप तक पहुंचा रहा है ना। ये कल्चर जो जहेज का पैदा हुआ, महंगी महंगी शादियां हुई, लड़कियों के लिए ये चीजें ला कर दो, लड़कियों के लिए वो चीजें ला के दो, हज पे जाओ तो ये करो, उम्रे पे जाओ तो ये करो, यहाँ ये करो। लड़की के माँ बाप इधर से फंसे, लड़की के माँ बाप उधर से फंसे, लड़की के माँ बाप इधर भी गए, बेटा पैदा, अरे बेटी को बेटी के यहाँ विलादत हो रही है, शादी हो गई, अब बेटी की विलादत हो रही है, बेटी के यहाँ विलादत हो रही है। अब ये जो विलादत हो रही है, लड़के ने पूरी बेटी डाल दी माँ बाप के ऊपर, बेटी के, कि जनाब ये वो डिलीवरी है तो हॉस्पिटल का बिल भी आप भरो, और ये सारे मेडिकल के खर्चे भी आप उठाओ, ये डिलीवरी के एक्सपेंसेस भी आप उठाओ, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो लड़के को, लड़के की माँ को, लड़के की बहनों को मुंह भर भर कर ठोसो। ये कल्चर है। नतीजा ये निकलता है कि बेटी माज़अल्लाह बोझ लगती है। खत्म करे ना, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कम खुश होते हैं, बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटा कमा कर देता है, बेटी कमा कर नहीं देती, बेटी खर्चे करवाती है। ये तो हमारी कमजोरी है। बच्ची जो है लड़की रहमत है अल्लाह का, ये आदमी का सोच है। बच्चा जब पैदा होता है उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने पहले लिखा होता है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, ये तो अल्लाह की मर्जी है, और बेटी को हंस के कबूल करना चाहिए। जैसे आप बेटे की खुशी मनाते हो, ऐसे बेटियों की भी खुशी मनाओ। बेटा जो होता है कि वो एक बड़ा होके जो है कमाने का सहारा बन सकता है। मेरे माशाल्लाह 5 बेटियां, 5 अपने घर की। मैंने अल्लाह तबारक से बेटियां ही मांगी थी, अल्लाह ताला मुझे बेटियां ही दी, कोई खर्च नहीं। वो अपने खर्च खुद लेके आई थी, खर्च खुद ब खुद आता है, तो अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। रिक्स तो अल्लाह पाक देता है, कोई खिलाने वाला वो पालने वाला वो है, हम तो कुछ उसके आगे नहीं कर सकते। और जो बोझ समझते हैं, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ है, अल्लाह की नेमत को ठुकरा दें। और बेटियाँ अल्लाह की रहमत है, और घर में होंगी तो अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी। और बुढ़ापे में सबसे बड़ी बात है कि बेटी साथ देती है, बेटा नहीं देता। बाप को तकलीफ बेटी की वजह से नहीं हो रही है, बाप को तकलीफ हालात की वजह से हो रही है, रस्म और रवाज की वजह से हो रही है, लोगों की सोच और मेंटलिटी की वजह से हो रही है। बेटी समझ रही है कि मेरी वजह से मेरे वालिद साहब को तकलीफ हो रही है, मेरी शादी का वक्त करीब आया तो मेरे वालिद साहब पर बोझ पड़ रहा है, अगर मेरे मतलब ससुराल वाले कुछ मांगते हैं तो मेरे माँ बाप पर बोझ पड़ रहा है, मेरे भाइयों पर बोझ पड़ रहा है। दावत इस्लामी वालों को इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, मतलब इनको माथे पर बल भी नहीं आता। माशाल्लाह माहौल के अंदर तरबियत हो रही होती है, जहाँ माहौल मिला हुआ होता है। लड़की ये भी दावत इस्लामी के माहौल वाले, तो लड़के वाले ये भी दावत इस्लामी के माहौल वाले, तो फिर उनके यहाँ जब विलादत का मामला आता है तो बेटी हो या बेटा हो तो वो ऑलरेडी ज़हन बना हुआ होता है। बेटियों को उन जगहों से बचाए जहाँ बेहयाई हो रही हो, नाचना गाना हो रहा हो, ना महरम जहाँ होते हो, इन जगहों से बचाएं। चादर और चार दीवारी का दर्स दें, नेकी और परहेजगारी का दर्स दें। ये इंशाल्लाह आपकी आंखों की ठंडक बनेगी, आपके दिल का चैन बनेगा, दिल का सुकून होगा। बाप ने 1 साल नहीं हुआ था बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, अभी कर्ज उतरा नहीं है कि बेटी की डिलीवरी का कर्ज लेने के लिए मार्केट पर निकला है। कहाँ हो आप यार? मैं जानता हूं पर्सनल, आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, जानता हूं।
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کے رشتے ملتے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو چاہے کرم فرما دے. نہ لڑکے والوں کی سی سوچ ہوتی ہے، نہ لڑکی والوں کی سی سوچ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ایسا روئے زمین پر نہیں ہے. آپ بولو کہ یار بالکل ہے ہی نہیں تو ایک چل آپ سے بیٹھ کے بات کریں، ایسا نہیں، ایسے ہیں. یہ جتنے میرے دعوت اسلامی والے ہیں نا، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں. اب اس میں مبلغین، محبین، متعلقین جو بھی آپ ہیں، یہ مطلب دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ، میں گمان کرتا ہوں. میں آپ سب کو ایک مشورہ دیتا ہوں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا، چاہے وہ 50 یا 25 گھروں کا ہی گاؤں کیوں نہ ہو، مدرسۃ المدینہ بالیگان کھول لیجئے. آدھے پونے گھنٹے کا ایک مدرسہ ہے، مسجد میں یا کسی مقام پر لگ جاتا ہے. مبلغین بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، محلے والوں کو، اور قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بالیگان کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی میں مدنی سوچ دی جاتی ہے. یعنی آپ اسکولیں اور کالج اور یونیورسٹیز کھولنے پر جتنا زور دے رہے ہیں، میں آپ کو قرآن کی تعلیم عام کرنے کے لیے اور اخلاقیات درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان فری آف کاسٹ، کھولنے کے بھی اخراجات نہ ہوں، نہیں ہیں. کیا اخراجات ہیں کھولنے کے بھی؟ نہ پڑھانے والے فیس لیتے ہیں، نہ پڑھنے والوں سے فیس لی جاتی ہے، اور اوقات کار بھی بالکل مناسب بنتے ہیں. اور پھر یہ سنتوں بھرا پیغام عام ہو، نیکی کی دعوت ہو، وہاں مدنی چینل شروع کیا جائے، وہاں پر وسیلی اجتماعات کیے جائیں، وہاں پر فیضان سنت کا درس ہو، گھر گھر مدنی انعامات کے رسالے ہوں اور سنتوں بھرے بیانات ہوں. ارے ایک مبلغ اگر 50 گھروں کا گاؤں بھی سنبھال لینا، 25 گھروں کا گاؤں سنبھال لے، 100 150 جن میں مکان بنے ہوئے ہیں وہ گاؤں سنبھال لے، آپ بتائیے کہ یہ اسی طرح بڑھتے 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 کروڑ ہو عاشقان رسول کی سوچوں کو تبدیل کر دو گے آپ. جنہوں کو یہاں اولادی نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو کہ انہوں کی کیا کیفیت ہے، کس طرح کر رہے ہیں گزارا، کس طرح دن بتا رہے ہیں، انہوں سے پوچھو. ہماری تو الحمدللہ 3 ہوئے، پروردگار نے دیے، ہنسی خوشی سے دن نکل رہا ہے. یہ کون کرتے ہیں بات؟ جو بے وقوف ہوتے ہیں. یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر اللہ نے دی، اگر نہ دیتے اللہ تو یہ لوگ کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے سلسلے نے کئی بیٹی والوں کے چہروں پر خوشیاں لانے کی کوشش کی ہوگی، کئی بیٹی والوں کے قلب میں سکون داخل ہوا ہوگا.